حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ادریس کے پڑپوتے بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں چند گنتی کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور ان کو اللہ کا رستہ بتایا، تو وہ بجائے اس کے کہ لوگ ایمان لائیں اور حضرت نوح کی اطاعت کریں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، پاگل کہا، اور اس طرح کی باتیں کی کہ یہ کس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مجھ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اور آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو دیکھیں اور ان کی مستقل مزاجی کو دیکھیں۔ 950 سال صرف تبلیغ کا عرصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اب کتنی لمبی عمر تھی اور اس عمر میں خدمت ان کی کتنی تھی، اور پھر وہ لوگ کس قدر سخت مزاج ہوئے اور ڈھیٹ ہوئے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے وہ یہ صورتحال نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اب تو ہی جانتا ہے کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں اور اب نہیں مان رہے، اس لیے اب تو ہی ان کا فیصلہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اس وقت مذاق کرتے تھے کہ دیکھو یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ کس طرح کی جو ہے وہ عقل مندی کی بات ہے، یہاں کشتی بن رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی بھی بچ نہ سکا۔ فرمایا صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ سوار نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھی کفار میں سے تھا، وہ بھی ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بچے گا وہی جو میری کشتی میں سوار ہو۔ اس نے کہا میں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی کب جاتا ہے، اتنا پانی تو نہیں ہوتا، اوپر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مالک یہ میرا بیٹا یہ عذاب میں جا رہا ہے، تو کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا تیرے اہل خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد، اگر اہل خانہ وہ راہ راست پہ ہوں اور بزرگوں کے طرز عمل پر ہوں تو پھر وہ بزرگوں کے ہی اہل بیت میں شمار ہوں گے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی کی بات نہیں مانتا اور ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کا نبی کے اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ رکوع پورا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری عافیت اور ہماری عظمت اور بلندی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت الہی ہے کہ جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ کریم ان سے اعزازات چھین لیتا ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ابھی اس وقت عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے، اور وہ عالم اسلام کی صورتحال اسی وجہ سے ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ انفرادی طور پر نماز، روزہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو دین حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، ہم نے اجتماعی طور پر عالم اسلام نے اس سے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں ہمیں دی تھیں وہ ہم سے چھین لی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور سنت ہے، اور اگر ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی عظمتیں ملیں، ہمیں عظمت رفتہ واپس مل جائے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت کرنی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا 8واں رکوع آج شروع کریں گے، 59 نمبر
آیا مبارکہ ہے سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا اور ہمیں جو طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں ان کا بیان ہوا، اس کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اس کا ذکر ہوا۔ اب یہاں انبیاء کرام کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کے لیے نعمتیں پیدا فرما کے انسان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی مہیا فرمایا، اور اس کے لیے ہمیشہ انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لاتے رہے جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور وہیں سے انسانیت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ تو نبی آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اس رکوع میں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑپوتے بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، اور طرح طرح سے وہ خدا بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں چند گنتی کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی بنائیں، جو ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان پر عذاب نازل کرے۔ تو تفصیلی ذکر کشتی بنانے کا اور اس میں طوفان نوح کے آنے کا یہ ہم انشاءاللہ 12ویں پارے میں پڑھیں گے۔ کچھ تذکرہ سورہ نوح کے اندر ہے 29ویں پارے میں، اور یہاں اجمالی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور ان کو اللہ کا رستہ بتایا، تو وہ بجائے اس کے کہ لوگ ایمان لائیں اور حضرت نوح کی اطاعت کریں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، پاگل کہا، اور اس طرح کی باتیں کی کہ یہ کس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مجھ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقالا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور پروردگار نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا، یعنی جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی جس نافرمانی میں تم نے اپنا وقت صرف کرنا شروع کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ بڑا دن یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو اس کا سخت عذاب ہوگا، تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ اور غلط کام چھوڑ دو۔ قال الملأ من قومہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار، انہوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو انہیں نصیحت کر رہے ہیں، بجائے نصیحت قبول کرنے کے اور بجائے اس کے تسلیم کرنے کے کہ ہم راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، حضرت نوح کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ گمراہی میں ہیں، اور صرف گمراہی نہیں ہے، کھلی گمراہی میں۔ آپ ہمیں کس طرح کی فرضی کہانیاں اور قصے بتا رہے ہیں، کون سا قیامت، کون سا عذاب،
اور کس طرح کی باز پرس اور یہ کیسے ہو، یہ ساری چیزیں۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، آپ نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اس پروردگار جو عالمین کا پروردگار ہے میں اس کا رسول ہوں، اور اس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میں راہ راست سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، میرے رب کے جو پیغامات ہیں وہ میرا مشن اور میرا فرض ہے تم تک پہنچانا، اور میں وہی پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، تم ان چیزوں سے واقف نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسی سخت ہوگی، اس سے تم آگاہ نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے تم ان کو سمجھ جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو، یعنی تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والا پیغام تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا، علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، یعنی اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ جو نبی ہے وہ ہمارے ہی اندر سے ہے، نبی کو کسی اور جگہ سے ہونا چاہیے، یا فرشتہ ہونا چاہیے، یا نبی کو کسی اور مخلوق سے ہونا چاہیے، یہ نبی یہاں پر ہمارے ہی اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ نبی بن گئے، تو اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو نصیحت دے کر بھیجا ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اب دیکھیے کہ قوم کی آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کیسے ہے، اور وہ کیسا طرز عمل حضرت نوح کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کبھی گمراہ کہتے ہیں، کبھی کس طرح اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ اور آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو دیکھیں اور ان کی مستقل مزاجی کو دیکھیں، 950 سال صرف تبلیغ کا عرصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کتنی لمبی عمر تھی اور اس عمر میں خدمت ان کی کتنی تھی، اور پھر وہ لوگ کس قدر سخت مزاج ہوئے اور ڈھیٹ ہوئے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے وہ یہ صورتحال نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اب تو ہی جانتا ہے کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں اور اب نہیں مان رہے، اس لیے اب تو ہی ان کا فیصلہ فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا فَكَذَّبُوهُ انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، فِي الْفُلْكِ کشتی کے ذریعے، ایک بہت بڑی کشتی، کئی منزلہ، ایک میں انسان، ایک میں پرندے اور حیوانات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اس وقت مذاق کرتے تھے کہ دیکھو یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ کس طرح کی جو ہے وہ عقل مندی کی بات ہے، یہاں کشتی بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی بھی بچ نہ سکا۔ فرمایا صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ حضرت نوح، آپ کی فیملی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ سوار نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی کفار میں سے تھا، وہ بھی ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بچے گا وہی جو میری کشتی میں سوار ہو۔ اس نے کہا میں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی کب جاتا ہے، اتنا پانی تو نہیں ہوتا، اوپر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی مالک یہ میرا بیٹا یہ عذاب میں جا رہا ہے، تو کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں،
یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا تیرے اہل خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد، اگر اہل خانہ وہ راہ راست پہ ہوں اور بزرگوں کے طرز عمل پر ہوں تو پھر وہ بزرگوں کے ہی اہل بیت میں شمار ہوں گے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی کی بات نہیں مانتا اور ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کا نبی کے اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اسی طرح آگے ذکر آئے گا حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کا، اس نے بھی اسی طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب کا شکار کیا اور اس کو بھی اس فہرست سے نکال دیا جو اللہ تعالیٰ کے رحم والے لوگوں کی فہرست تھی۔ تو یہاں یہ ذکر فرمایا گیا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سارے لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ قوم نابینا قوم، اندھی قوم تھی۔ یعنی اندھی قوم آنکھوں سے تو بینا تھی، ظاہری آنکھیں تو دیکھتی تھیں، لیکن اصل میں ان کے دل اندھے تھے کہ جو حق کو نہیں دیکھ رہے تھے، جو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ رہے تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہے تھے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ اندھے لوگ ہیں، اندھی قوم ہے، کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حقیقت کیا ہے، حق کدھر ہے اور ہم نے حق کو کیسے تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ رکوع پورا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری عافیت اور ہماری عظمت اور بلندی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت الہی ہے کہ جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ کریم ان سے اعزازات چھین لیتا ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ابھی اس وقت عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے، اور وہ عالم اسلام کی صورتحال اسی وجہ سے ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ انفرادی طور پر نماز، روزہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو دین حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، ہم نے اجتماعی طور پر عالم اسلام نے اس سے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں ہمیں دی تھیں وہ ہم سے چھین لی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور سنت ہے، اور اگر ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی عظمتیں ملیں، ہمیں عظمت رفتہ واپس مل جائے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔